سورہ ہود کی آیت نمبر 110، سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کا 10واں رکوع۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی توریت پر بعض ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ کے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ان کے حساب میں وہ جلدی نہ فرمائے گا۔ مخلوق کے حساب اور جزا کا دن قیامت کا دن ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو دنیا ہی میں عذاب دے دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ یعنی جو کافر ہیں قرآن پاک کی طرف سے ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جس شک نے ان کی عقلوں کو حیران کر دیا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو آپ کا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا۔ یعنی تمام مخلوق جو ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اسے ان کے کاموں کی خبر ہے، اس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اس میں نیکی کرنے والوں اور ایمان لانے والوں کے لیے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کا صلہ پائیں گے، اور کافروں کے لیے اور جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو آپ قائم رہیں جیسا آپ کو حکم ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ رجوع لایا ہے اور جس نے آپ کا دین قبول کیا ہے، وہ بھی دین پر اور عبادت و فرمانبرداری پر قائم رہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ فرمایا آمنت باللہ کہہ اور قائم رہ، یعنی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اسی پر قائم رہ اور اسی کی فرمانبرداری کرتا رہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ یہاں فرمایا گیا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ اگر ظالموں کی طرف جھکو گے تو جہنم میں جاؤ گے، پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں تمہارا کوئی دوست نہیں بچا سکے گا، تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کسی کی طرف جھکنا اس کے ساتھ میل محبت رکھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ فرمایا گیا کہ کافروں سے، بدعقیدہ لوگوں سے محبتیں نہ رکھو، تعلقات نہ رکھو۔ معنی یہ ہے کہ ظالموں کے اعمال سے راضی نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ مداہنت نہ کرو۔ حضرت قتادہ نے فرمایا مشرکین سے نہ ملو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ
یعنی کافروں، بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول، محبت اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا، یہ منع ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے حصوں میں۔ دن کے دو کناروں سے صبح و شام مراد ہے۔ زوال سے پہلے کا جو وقت ہے وہ صبح میں داخل ہے، اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ تو دن کے دو کناروں میں نماز قائم رکھو، اس سے صبح کی نماز فجر مراد ہے، اور زوال کے بعد دو نمازیں ہوتی ہیں، ایک ظہر کی نماز اور ایک غروب سے پہلے نماز ہوتی عصر۔ تو طرفی النہار میں فجر، ظہر، عصر تین نمازیں مراد ہیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے حصوں میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیوں سے مراد ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں ہیں۔ اسی طرح مطلقاً جتنی عبادات ہیں وہ سب داخل ہیں، تو نمازوں سے بھی گناہ مٹتے ہیں، دیگر عبادات سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ مراد ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ وہ نیکیاں نماز ہوں، صدقہ ہو، یا ذکر اور استغفار ہو، یا اور کوئی عبادت۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب کفارہ ہیں ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ یعنی یہاں جو مراد ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے مراد ہے کہ نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ مٹانے ہوں تو سچی پکی توبہ کی جائے، اور یہ عزم ہو کہ اب میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق باقی ہیں وہ اسے ادا کرے۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس شخص سے کوئی خفیف سی حرکت بے حجابی کی سرزد ہوئی، اس پر وہ نادم ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ صغیرہ گناہوں کے لیے نیکیوں کا کفارہ ہونا کیا خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ یعنی انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا صرف نیکیوں کی وجہ سے میرے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی نیکی کرے گا، نیکی کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ مٹ جائیں گے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، تو کیوں نہ ہوئے تم سے پچھلی امتوں میں ایسے لوگ جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے۔ یعنی پچھلی امتوں میں جو ہلاک کی گئیں، ان امتوں میں ایسے لوگ نہ تھے جو خیر والے ہوتے، لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اور گناہوں سے منع کرتے، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، ہاں ان میں تھوڑے تھے
وہی جن کو ہم نے نجات دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء پر ایمان لائے اور ان کے احکام کی انہوں نے فرمانبرداری کی اور لوگوں کو فساد سے روکتے تھے، تو ہم نے انہیں نجات دی اور باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار تھے۔ یعنی وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں اور خواہشات میں مبتلا رہے، کفر اور گناہ میں ڈوبے رہے، لہذا انہیں ہلاک کیا گیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔ یعنی جب لوگ اچھے ہوتے ہیں تو بستیاں ہلاک نہیں ہوتی ہیں۔ بے برکتی اس وقت آتی ہے جب غالب لوگوں کی اکثریت گناہوں میں پڑ جاتی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، تو سب ایک دین پر ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، کوئی کسی دین پر کوئی کسی پر۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جن پر آپ کے رب نے رحم کیا وہ دین حق پر رہیں گے اور دین حق میں وہ اختلاف نہ کریں گے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب کو ایک امت کر دیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو اگر دارالامتحان اور دارالعمل نہ بنایا جاتا تو لوگوں کو اختیار نہ دیا جاتا، کوئی کفر کی طرف جا ہی نہ سکتا، اگر جانے کی کوشش کرتا تو فوراً عذاب آ جاتا۔ لیکن چونکہ یہاں ڈھیل دی گئی، حساب آخرت میں ہوگا، اس لیے لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کی۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں، یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے۔ جن کے نصیب برے ہیں وہ دین سے دور رہتے ہیں، جن کے نصیب اچھے ہیں وہ دین کے قریب آ جاتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور آدمیوں کو ملا کر، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ باطل کے اختیار کرنے والے بہت ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باطل کا ساتھ دے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب کچھ ہم آپ کو رسولوں کی خبریں سناتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے آپ کا دل ٹھہرائیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے حال اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا کا برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا، اس پر صبر فرمانا آسان ہو۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آیا، یعنی انبیاء اور ان کی امتوں کے تذکرے واقع کے مطابق بیان ہوئے جو دوسری کتابوں اور دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں، یعنی جو واقعات بیان فرمائے گئے وہ حق بھی ہیں، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت بھی ہیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے وہ نصیحت ہے۔ موعظہ و ذکرى للمؤمنین، یہ واقعات مسلمانوں کے لیے پند و نصیحت ہیں۔
کہ گزری ہوئی امتوں کے حالات اور ان کے انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور آپ کافروں سے فرمائیے تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ان قریب اس کا نتیجہ پالو گے۔ اِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، جس کا ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور راہ دیکھو، انتظار کرو۔ اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، یعنی ہم بھی تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو اس کی بندگی کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اس کی عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامل اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود مکمل ہوئی۔ سورہ ہود کا یہ 10واں رکوع تھا، 12ویں پارے کا بھی 10واں رکوع تھا۔ الحمدللہ یہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔